تقدیر پر ایمان کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے، ایماندار ہونے کے لیے 6 باتوں پر یقین رکھنا، 6 باتوں کو ماننا، یہ لازم اور ضروری ہے، شرط ہے۔ ایماندار ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے 6 چیزوں پر ایمان، یقین، اعتقاد رکھنا یہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان۔ یہ 6 چیزیں ایمانیات کہلاتی ہیں۔ عام طور پر 5 ہی جو ہے نا وہ ذکر کی جاتی ہیں۔ ہماری جو مختلف نصاب کی کتابیں ہیں، یہ اسکولز میں جو پڑھائی جاتی ہیں، اسلامیات کی کتابیں، ان میں یہ موجود ہوتا ہے۔ عام طور پر ایمانیات کا ایک چیپٹر ہوتا ہے، پہلا ہوتا ہے، 8ویں میں بھی پہلا چیپٹر ہے، بڑی کلاسز میں بھی موجود ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ایمانیات کہلاتی ہیں، یہ عقائد ہیں۔ تو تقدیر پر ایمان کہ جو کچھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ وسیع ہے، جو ہماری عقل میں نہیں آ سکتا، اور وہ علم جو ہے اس کا کائنات کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ریٹن فارم دے دی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے۔ کیا کیا اس زمین پہ، یہ کیسے قیامت آنی ہے، کیا کیا انسانوں نے کرنا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور یہ ریٹن فارم میں ہے، یہ اللہ کا علم لکھا ہوا ہے۔ یہ تقدیر ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارا جو آج کا موضوع ہے یہ عقلیات سے ماورا ہے، ٹھیک ہے؟ عقلی دلائل اس میں کام نہیں آتے۔ اگر ہم کہیں نا کہ اس کو عقل سے ہم پرکھیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، اتنی بڑی کہ انسان اسلام سے کفر میں چلا جا سکتا ہے۔ اس ہمارے ایمان کی بنیاد قرآن کریم اور احادیث ہے۔ بس تقدیر کے بارے میں جو کچھ قرآن کریم میں آ گیا ہم مان لیں۔ ہم اس کو کہیں کہ عقل کے ساتھ، ایکسپیریمنٹس کے ساتھ، تجربات کے ساتھ ہم جانیں تو پھر غلطی ہو جائے گی، گمراہ ہو سکتا ہے انسان۔ عقل کا یہ باب نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں یہ جیسے کمپیوٹر ہے نا، آج کل کمپیوٹر کا دور ہے، ایک پروگرام اس میں انسٹال ہی نہیں، وہ چلا ہی نہیں سکتا، تو آپ اس میں انسٹال کریں گے تو اس کو خراب ہی کرنا ہے نا، ہینگ ہو جائے گا، کیوں نہیں؟ اور دوسرا کام کرنا بھی چھوڑ دے گا۔ جو دوسرے پروگرام چلا رہا ہے اس میں ایسا پروگرام ڈال دے جو اس کی کیپیسٹی میں ہی نہیں ہے، تو وہ دوسروں کو بھی خراب کر دے گا۔ بالکل یہی حال ہے۔ اگر ہم تقدیر کو عقل سے پرکھنا شروع کریں گے تو دوسرے معاملات بھی خراب ہو جائیں گے۔ انسان کے نظریات، سوچ، فکر یہ چینج ہو جائے گی۔ اس لیے جو کچھ آتا ہے مانتے جائیں، تسلیم کرتے جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات سمجھائیں۔ چھوٹا بچہ ہے، آپ سے کچھ چیز پوچھتا ہے، سمجھتے ہیں اس کی ذہنی معیار سے اوپر ہے، آپ کہتے ہیں بس بیٹا ایسے کر، بس تم کرتے جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ چھوٹے بچے کو کہتے ہیں کرتے جائیں۔ انسان کو بھی تقدیر کے حوالے سے یہی کہا گیا کہ تمہارا علم تھوڑا ہے، عقل تھوڑی ہے، جو کچھ آتا ہے مانتے جاؤ، تسلیم کرتے جاؤ، انکار نہ کرو، بغاوت نہ کرو، اپنا ہی نقصان کرو۔ تقدیر کے بارے میں پہلے میں چند قرآنی آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، پھر انشاءاللہ عزیز احادیث اور 1-2 واقعہ۔ میں نے سورہ فرقان کی ابتدائی 2 آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکتوں والی وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر الفرقان اتارا، ایسی کتاب اتاری جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتی ہے۔ لوگوں کے لیے مشکل نہیں اس کے اترنے کے بعد کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔
واضح کر دی ہے، اب پہچان ہو گئی ہے کہ حق یہ ہے، باطل یہ ہے۔ بعض ہوتے ہیں نا معاملے سمجھ نہیں آتے، نہیں، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ یہ الفرقان ہے، اس نے بتا دیا یہ رانگ ہے، یہ رائٹ ہے، یہ درست ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اس نے بتا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ الفرقان اپنے بندے پہ نازل کیا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تاکہ آپ تمام جہانوں کو ڈرائیں، ایسا ڈرائیں کہ جس میں ان کی بھلائی ہے۔ مقصد ان کو دہشت زدہ کرنا نہیں، خوف زدہ نہیں، مقصد ہے نقصان دہ چیزوں سے ان کو ڈرا دیں تاکہ وہ بچ جائیں، ان کی بھلائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی وہ ذات ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے۔ جیسے سورہ ملک میں آتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، برکتوں والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس کی اولاد نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پھر اس کی تقدیر بنائی۔ یہ ہے فَقَدَّرَهُ تقدیرہ، قدر تقدیر سے ماضی مطلق کا صیغہ ہے، تقدیر مصدر ہے، قدر اسی سے ہے، قدر بھی اسی سے آتا ہے۔ ایک تو قدر کا معنی منزلت، مقام، مرتبہ ہوتا ہے، ایک قدر کا معنی تنگی ہوتا ہے، ایک قدر کا معنی اندازہ، اور اللہ کا جو اندازہ ہے وہ ایکوریٹ ہوتا ہے۔ اس میں لفظ اندازہ سے بھی اگر آپ کو زیادہ مناسب لفظ ملے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے تو وہ ہے کہ آئندہ آنے کے بارے، موجودہ ماضی کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ بتائیں وہ 100% درست، اس سے بھی جو مناسب اس کی ذات کے لیے الفاظ ہیں وہ لگائیں، کیونکہ ہمارے پاس تو الفاظ کی ذخیرے کی کمی ہے، اس حوالے سے انہی الفاظ سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے، پھر اس نے اس کی تقدیر بنا دی، اس کو ایک اندازے سے بنایا، جس اندازے سے جیسے بنایا ہے ویسے ہی ہو کر رہتا ہے۔ ایک اور مقام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قمر ہے جی، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک قدر کے ساتھ، ایک اندازے کے ساتھ بنایا۔ اب میجرمنٹ کہہ لیں، اندازے سے مراد یہاں میجرمنٹ، اصول و ضوابط کے تحت بنایا۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ آنکھ جھپکنے کے لمحے کے اندر ہو جاتا ہے۔ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بھی جو آیت مبارکہ ہے نا، یہ بھی تقدیر کے حوالے سے ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو ایک اندازے سے، ایک میجرمنٹ سے بنایا ہے، اور اس کے میجرمنٹس جو ہے نا، اس کے جو میجرز ہیں، پیمانے، وہ ماضی، حال، مستقبل سب کے لیے ایکوریٹ، درست ہیں 100%، اس میں غلطی کا امکان نہیں۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ چند چیزیں بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کے رستے فراہم کر دیتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ رستے، حالات کو ہموار کرتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اس کو رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ اپنا کام اس کو انجام تک پہنچانے میں قادر ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ رکھ دیا ہے، اس کی تقدیر بنا دی ہے۔
ہر چیز کے میجرمنٹس جو ہیں ان کو متعین کر دیا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، قرآنی وہ آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جن سے تقدیر ثابت ہوتی ہے، اور تقدیر پر ایمان، جس طرح کہ میں شروع میں عرض کر چکا، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمانیات میں سے چھٹا جزو ہے، چھٹا رکن ہے تقدیر پر ایمان۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعلیٰ، جو اکثر ہم نماز جمعہ میں پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے بلند رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا پھر درست کیا، والذی قدر فہدی، جس نے تقدیر بنائی، اندازے سے بنایا، پھر رہنمائی کی۔ حدیث جبریل مشہور ہے، اس پہ پورا خطبہ جمعہ جو ہے وہ الحمدللہ تفصیل سے بیان ہوا تھا حدیث جبریل پر۔ حدیث جبریل اس کو اس لیے کہتے کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے اور اجنبی بن کر آئے تھے۔ صحابہ کرام پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں براجمان تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام انتہائی سفید کپڑے پہنے ہوئے اور سفر کے آثار بھی نہیں آئے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیا، اور اپنے جو ہاتھ ہیں، انسانی شکل میں تھا نا جبریل علیہ السلام، اپنے ہاتھوں کو یا تو اپنی رانوں پہ رکھا یا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پہ رکھا۔ سارے صحابہ کرام متوجہ ہو گئے۔ یہ سکھانے کا انداز ہے نا، اب کیسے ہو سکتا ہے کہ اجنبی آ کے ایسے بیٹھ جائے اور صحابہ کرام کی پوری توجہ ان کی طرف ہو۔ حاضرین محفل کو سکھانے کے لیے انداز دیکھیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے معلم ہیں، اللہ نے تعلیم دینے کے دیکھیں کیسے کیسے انتظامات فرمائے۔ جب جبریل علیہ السلام اس پوزیشن میں ہوئے تو پھر سوالات کیے، سوال کیا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے، ایمان کے یہ 6 اجزاء ہیں، 5 عام طور پہ جو ہیں اور بتائے جاتے ہیں، مکمل یہ 6 ہیں۔ اللہ پر ایمان، پہلے بھی میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یعنی تقدیر کا خیر اور شر سب اللہ کے علم میں لکھا جا چکا ہے، اس پر ایمان۔ یہ 6 چیزیں یہ ایمانیات ہیں، یہ اسلامک ڈاکٹرائنز ہیں۔ تو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں صدقت، آپ نے سچ بولا۔ صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے سچ بولا۔ کہتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدق، ہمیں تعجب ہو کہ اللہ کے نبی سے سوال کر کے ان کی تصدیق کر رہا ہے۔ تو بہرحال حدیث جبریل میں کئی سوالات جبریل علیہ السلام نے کیے۔ یہ پہلا سوال تھا ایمان کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو اس میں تقدیر پر ایمان بھی ہے۔ پھر جب جبریل علیہ السلام چلے گئے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو بہرحال تقدیر پر ایمان حدیث کی روشنی میں قرآنی آیات میں نے پیش کر دی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ وقال وکان عرشہ علی الماء۔ یہ مسلم شریف کی روایت، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ نے مخلوقات کی جو تقدیریں ہیں وہ لکھ دی، قبل ان یخلق، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے 50,000 ب50 الف سنہ، 50,000 سال پہلے، قبل ان یخلق السماوات والارض، 50,000 سال پہلے اللہ نے ان کی تقدیر لکھ دی آسمانوں اور زمین کی۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، بار بار میں یہ بات عرض کروں گا کہ تقدیر کے معاملے کو عقل سے نہیں پرکھنا۔ اللہ کو علم ہے، اللہ کے علم کو جب ہم اپنے علم جیسا کریں گے نا پھر گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ کا علم
وسع کرسیہ السماوات والارض ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر آسمانوں و زمین میں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اس کی جو کرسی ہے اس نے آسمانوں و زمین کو گھیرے ہوا ہے، سنبھالی ہے۔ اللہ کے علم کو اپنے علم جیسا نہیں قرار دینا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اور حضرت آدم علیہ السلام میں حدیث میں آتا تکرار ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں جی آپ نے وہ جنت میں شجر ممنوعہ کھایا تو اب ہم زمین پہ آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ہے نا کلیم اللہ ہے، فوراً بات کر دیتے جرأت مند، تو اپنے ابا جان سے ہم سب کے جو والد ابو البشر آدم علیہ السلام، ان سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کر دی کہ آپ نے، تو پھر آدم علیہ السلام نے یہی حدیث پیش کی کہ یہ اللہ نے لکھ دیا تھا۔ پہلے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اس کو عقل پہ پرکھنا نہیں ہے، ہمارے نبی نے فرما دیا ہے کیسے ہوا، تو چنانچہ آدم علیہ السلام پھر موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، ٹھیک ہے، اس حجت کی بنیاد پر کہ یہ اللہ نے لکھا تھا، یہ اس کا پلان تھا۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کی تھی، اس کے بعد ساتھ ہی جو ہے وہ معافی بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ ادھر بھی تقدیر ہے، لیکن ایک ذہن میں رکھے، سورہ دہر کی ایک آیت ہے، یہ بنیاد ہے عقیدے کی۔ اللہ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اس کو جزوی اختیار ہے جس کی بنیاد پہ دوزخ جنت تقدیر لکھی ہوئی ہے، لیکن انسان کا جزوی اختیار بھی ہے جو اس کو ملا ہوا ہے۔ اب یہ اس کو اختیار کو اللہ کی توفیق سے اگر درست استعمال کرے گا تو شکر گزار بن کے سعید لوگوں میں ہو جائے گا جو خوش بخت ہیں، اور اگر اپنے اختیار کو غلط استعمال کرے گا تو پھر شقیین جو بد بخت ہیں ان کی صفوں میں چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سعداء سعید لوگوں کی صف میں شامل فرمائے، آمین۔ دیکھیں تقدیر لکھی ہوئی ہے نا، ابھی میں حدیث پیش کرتا ہوں اس کے بعد یہ عرض کرتا ہوں، لیکن دعا پھر بھی کہنے کے لیے کہا گیا، کیوں جی خالی یہ تو نہیں اب لکھا گیا بس ٹھیک ہے چھوڑ دیں، نہیں، آپ نے فرمایا اللہ سے جنت مانگو۔ میرے نبی نے یہ دعا سکھائی، اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد، اے اللہ میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں کہ جس کے بعد میں کبھی مرتد نہ ہوں، ونعیم لا ینفد، ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو۔ اور پھر اگلی دعا دیکھیں، اللہ اکبر، ومرافقۃ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی درجۃ الجنۃ الخلد، اے اللہ جنت الخلد کے اعلیٰ مقامات میں میں تجھ سے تیرے نبی کی مرافقت کا، ان کی معیت کا، ان کے ساتھ کا سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا سکھائی گئی، اگر یہ ہوتا یہ تقدیر لکھ دی گئی ہے تو کافی ہے، دعائیں نہ سکھائی جاتی۔ اللہ کے نبی نے کئی موقع پر صحابہ کرام کو کہا کہ تم نے کوشش کرتے رہنا ہے، کوشش کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ تقدیر کے معاملے میں لوگ بہک جاتے ہیں، دو فرقے ہیں جو بہک گئے، قدریہ اور جبریہ، ٹھیک ہے۔ قدریہ جہم بن صفوان یہ ان کا بانی ہے، وہ کہتا ہے جی جیسے درخت مجبور ہے نا، انسان مجبور ماض ہے تقدیر کے آگے، کچھ اس کو کوئی اختیار نہیں، حالانکہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے اس کو کچھ اختیار دیا ہوا ہے، اس کو صحیح استعمال کرے یا غلط کرے۔ انسان نے دعائیں بھی کرنی ہیں، نیک عمل بھی کرنے ہیں، کوشش بھی کرنی ہے، نتائج پھر اللہ پہ چھوڑ دینے۔ ایک فرقہ یہ گمراہ ہوگا، یہ اسلام سے خارج ہے، سن لیں، جو یہ عقیدہ رکھیں گے یہ قدریہ اور جبریہ والے، یہ جبریہ عقیدہ، جبر یعنی زبردستی ہے، انسان مجبور ہے، بس اس کو کوئی اختیار نہیں، تقدیر لکھ دی گئی، اب یہ مجبور۔ ایک ہے کہ اس کے لکھے ہوئے کا مجبور ہے، ایک یہ ہے کہ جو انسان نے کرنا تھا اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ لکھا ہوا ہے، اللہ کو وہ بھی تو پتہ ہے کہ نہیں۔ اصل میں یہ معاملہ یہاں سے یہ بہک گئے، انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ لکھ دیا گیا ہے اس لیے انسان مجبور ہے، اب انسان نے صرف وہی کچھ کرنا ہے جو کچھ لکھا گیا ہے، اس لیے گمراہ ہو گئے۔ جبکہ صحیح یہ ہے کہ جو انسان کو اختیار ملا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے انسان نے جو کچھ کرنا ہے اللہ نے وہ لکھا ہو، اور اللہ کو پتہ ہے۔ انسان نہیں کیسے کر لیتا کہ فلاں بندہ ایسی عادت والا ہے، اس نے یہ کرنا ہے، فلاں نے یہ ہوتا ہے کہ نہیں، تو انسان کا تو علم بڑا محدود ہے۔ خضر علیہ السلام کا بھی انشاءاللہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کتنا اللہ نے علم دیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھلا کیا کہا تھا
ایک ان کے سامنے ایک وہ چڑیا نے سمندر میں سے چونچ میں پانی پیا، صحیح روایت ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، مجھے اور تجھے تو علم دیا گیا ہے وہ اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا یہ پانی چڑیا اپنی چونچ میں لے گئی ہے۔ کہاں سمندر کا پانی اور کہاں چڑیا کی چونچ کا پانی، کتنا کو ہوگا؟ کیا مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں۔ کہتے ہیں موسیٰ میرا اور تیرا علم سمجھ لے کہ ایسے ہے، سمندر کے پانی کے مقابلے میں جیسے چڑیا کی چونچ کے اندر جو پانی ہے، تو یہ خضر علیہ السلام کا عالم ہے، موسیٰ علیہ السلام کے علم کا عالم ہے۔ تو اللہ کا علم سما سکتا نہیں ہے، ہماری عقلوں میں سما سکتا نہیں ہے۔ اس لیے خدا را، کیونکہ آج عقلیات کا دور ہے، بڑے عقلی دلائل دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ اللہ کے بارے میں بھی سوال شروع کر دیں گے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ وہاں پہ تم نے پھر یہ نہیں غور و فکر نہیں کرنی، بس یہ کہہ دینا آمنت باللہ، ہم نے اللہ کو مان لیا، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنا ہوتا ہے تو اس کی 40 دن اس کی جو ماں کے پیٹ میں شکل ہے ایک نطفہ کی شکل میں ہوتی ہے، وہ اس میں بنتی ہے 40 دن۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ سٹیج آتی ہے علقہ، گوشت کا لوتھڑا، سورہ علق ہے نا، علق علقہ، اس ایک ہی بات ہے، علق آگے گولتا ہے، علقہ۔ 40 دن یہ پروسیس ہوتا ہے انسان کی ماں کے رحم کے اندر جو تخلیق ہے وہ کئی مرحلوں سے گزرتی ہے، اور وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ پہلی نطفہ کی شکل 40 دن، اس کی آگے اس میں پروسیس ہوتا ہے انسان بننے کا۔ پھر اگلا سٹیج، اگلا مرحلہ آ جاتا ہے علقہ، پھر مضغہ، ٹھیک ہے، تیسرا مرحلہ 40 دن، پھر اس کے بعد انسان کی روح پھونکی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر 4 چیزیں ساتھ ہی لکھ دی جاتی ہیں، 4 چیزیں۔ اس کا عمل کیسا ہوگا؟ جیسے انسان بنتا ہے اس کے جینز بن جاتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے یہ کچھ کرنا ہے، اس کے علم میں ہے۔ ویسے تو پیدائش سے پہلے بھی اللہ کو پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے، لیکن اس وقت پھر مزید فرشتوں کو لکھی جاتی ہے، فرشتوں کو حکم دے کے لکھو اس کو، پھر مزید الگ تقدیر وہ انڈیویجول ہیں وہ بھی وہاں پہ تحریر ہو جاتی ہے کہ یہ اس جم سے بنا ہے، اس نے یہ کچھ کرنا ہے، یہ جو بھی حالات ہیں اس کا سارا لکھ دیا عمل۔ پھر اس کے بعد اس کی زندگی، اتنی زندگی ہے، اس کا رزق، 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی اس نے سعید ہونا ہے کہ یا شقی، نیک ہونا ہے یا بدبخت، یہ اس کے نصیبے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کا یہ معاملہ بیان کیا تو صحابہ کرام نے کہا کہ کیا ہم اس پر بھروسہ نہ کر لیں، لکھا تو ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم نے کوشش کرتے رہنا ہے، تم نے اسٹرگل کرتے رہنا ہے، تم نے جو ہے نا وہ نیک عمل کے لیے وہ خود بخود حالات پیدا ہوتے جاتے ہیں جس کے جو بھی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ انسان عمل کرتا رہتا ہے، اچھے عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بدبختوں میں لکھا ہوتا ہے۔ تو آخری جب وقت آتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان 1 بالشت کا فاصلہ ہوتا ہے، 1 بالشت کا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا وہ جو ہے نا لکھا غالب آتا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ جنتیوں کی بجائے دوزخیوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث انسان کو عاجزی سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور مجھے اور آپ کو لوگوں میں شامل نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح لوگوں کے صف میں شامل فرمائے۔ دیکھیں نا بلق بن بورا کی مثال دیکھ لیں، ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مستجاب الدعوات اللہ کا ولی تھا، وہ ہیں، یہ ذہن میں رکھیں، جو ہوتے ہیں نا ولی، اس کو بہکنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ نبی جو ہے اس کی سلیکشن اللہ نے کی ہوتی ہے، وہ کبھی نہیں بہک سکتا، وہ حق پر ہی ہوتے ہیں نبی، کیونکہ اللہ نے چنا ہے نا اور ان کو منصب دیا ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ ہدایت پہ ہوتے ہیں۔ بڑی مثالیں ایسے ملیں گی،
بلم بن باورا ان کی قوم والوں نے کہا کہ تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر، تو وہ کہتا تھا نہیں۔ جب انہوں نے کہا تو اس نے جب بد دعا شروع کی تو اس کی زبان کو حکم ہو گیا کہ وہ موسیٰ کی بجائے اپنے خلاف بد دعائیں کرنا شروع ہو گیا۔ دیکھیں اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات کا دیکھیں ٹرن دیا اللہ نے اس کو، پھر اس کی اپنے خلاف بد دعائیں، بیٹھ گیا نا، گمراہ ہو گیا، اینڈ کتنا برا ہوا۔ ظاہر ہے یہ مرتبہ مستجاب الدعوات بننے والے پہ پابندیاں بڑی اپنے اوپر لگانی پڑتی ہیں۔ یہ اعلیٰ مقامات پر جانے کے لیے پابندیاں چاہیے، عبادات میں، گفتگو میں، اخلاق میں، رزق میں، سارے معاملات میں جیسے جیسے وہ اوپر والی سٹیجز پہ جاتا جائے گا پھر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ سب سے بڑی شرط رزق حلال ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ نبی دعا قبول ہو تو یہ فرمایا، آپ نے فرمایا اپنا حلال کا رزق حلال کر۔ تو بہرحال دیکھیں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اب بعض لوگ معذرت سے پھر ہم یہ بات کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ حق کی راہ میں کچھ رکاوٹیں ہیں اور یہ حق بنا کے پیش کی گئی ہیں کہ جی فلاں بزرگ انہوں نے 35 سال عبادت کی، اب ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، عبادت کی ضرورت ہی نہیں، نمازوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اور بھائی یہ قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ ہے، یہ گمراہی والا عقیدہ ہے۔ جو عقل مند باشعور ہے اس نے نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ خالی تقدیر پہ نہیں بیٹھنا، مجھے اور آپ کو یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان دل ہے وہ اس کو پھیر دیتے ہیں۔ ایک اور دعا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ پکا رکھ دے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی دعا سکھائی، ربی قرآن کی دعا ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یوسف علیہ السلام کی دعا کہ اے میرے رب مجھے موت دینا مسلمان بنا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل فرمانا۔ وقت تھوڑا ہے، کافی چیزیں اس حوالے سے بیان کرنی تھی، اب صرف موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ میں تھوڑا بیان کرتا ہوں، اور بھی کافی چیزیں تھیں، تو بہرحال اس کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر یہ مکمل ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ تقریر کی، واز کیا، نصیحت کی، بڑا زبردست واز تھا، لوگوں کے آنسو جاری ہو گئے، لوگوں کے دل بسیج کے نرم ہو گئے، رقت طاری ہو گئی۔ جب واز سے فارغ ہوئے تو ایک بندے نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اس روئے زمین پر آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، جو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے بڑا علم والا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں حرف آخر ہوں، نہیں۔ یہ انسان ساری زندگی طالب علم رہتا ہے، کچھ چیزیں سیکھتا ہے، کچھ بھولتا ہے، کچھ سیکھتا ہے، یہ پروسیس جاری رہتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ 2 دریا جہاں پہ ملتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایک بندہ ملے گا جس کا علم آپ سے زیادہ ہے، جاؤ۔ یوشع بن نون کو ساتھ لیا، ذرا توجہ سے سنیں، 1-2 باتیں میں نے سمجھانی ہے اس واقعے میں، انشاءاللہ عرض کرنی ہے، اللہ کرے کہ وہ ہمارے عقیدے کا حصہ بنے۔ اب دونوں نکلے، سورہ الکہف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک مچھلی تھی، اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پہ کہا کہ یہ، اب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ ہم ادھر جاتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کہاں ہیں؟ اب دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں، اللہ سے پوچھنے کہاں ہیں، تو ادھر ہی انہوں نے نظر ماری، سب کچھ سامنے آ گیا۔ یہ کیپچر کرنے کے طریقے ہیں، یہ سارے ڈھکوسلے ہیں، کوئی ایسے معاملات نہیں۔ اللہ کے نبی، اور دیکھیں آگے خضر علیہ السلام کو دیکھیں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچانا ہی نہیں ہے، جا کے حدیث پڑھ لیں، کتنا علم ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پہچانا نہیں ہے۔ حدیث میں آگے آ رہا ہے، ادھر بس وہ لوگوں کو پیچھے لگانے کے لیے کہ جی ایسے ہے۔ بھائی ہمارے لیے حقیقی مرشد اللہ کے نبی ہیں بس، اور وہ مرشد کامل ہیں، باقیوں نے بتانی ہے چیزیں، فائنل اتھارٹی اللہ کے نبی ہیں، بھروسہ اللہ پہ ہے، سنت اللہ کے نبی کی اختیار کرنی ہے، ہم نے یہ دعوت دینی ہے، کوئی جو مرضی ہمیں کہے،
ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ ہاں تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ جس کا مرشد کائنات میں بے مثال مرشد ہو، اس کو کہ اس کا مرشد ہی کوئی نہیں ہے، اور مانتے بھی ہو کہ اللہ کے نبی وہ زندہ ہیں، یہ مانتے ہیں نا۔ ہمارا عقیدہ صرف اتنا ہے کہ موت کے مرحلے سے گزرے ہیں، باقی قبر مبارک میں بھی آپ کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام پوچھا ہے یا اللہ کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا مچھلی اپنے پاس رکھو زنبیل میں، یہ جہاں سمندر میں کود جائے گی نا وہاں وہ مل جائے گی۔ قرآن ہے، مختصر سناتا ہوں۔ وہاں ایک جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کے سو گئے۔ وہ یوشع بن نون علیہ السلام ان کو بھی کہا کہ مجھے یاد کروانا، یہ مچھلی جہاں کودے گی نا وہاں ہی وہ ہمیں وہ مل جائیں گے۔ خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سو گئے، وہ مچھلی تڑپی سمندر میں گر گئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ سرنگ بن گئی، جہاں جہاں سے گزری وہاں سے پانی میں سپیس، اور اس میں بھی حکمت تھی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام وہ ہوا کیا کہ یوشع بن نون علیہ السلام نے کہا کہ چلو موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، ان کی نیند کو ڈسٹرب کیا کرنا ہے، اٹھیں گے تو میں بتا دوں گا۔ اللہ نے ان کو بھی بلا دیا، وہ بھی بھول گئے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں اللہ کی حکمتیں دیکھیں۔ اب جب وہ جاگے تو چل پڑے، پھر ان کے ذہن میں بھی رہا میں نے بتانا تھا، اور قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا مجھے شیطان نے بلا دیا۔ اب دیکھیں نبی کا شاگرد ہے، ساتھ ہے، کیا کن حالات سے گزرے، اللہ نے بلا دیا۔ قرآن جا کے پڑھ، آگے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے، میں آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، وقت مفہوم ہی ہے، تقریباً وقت تھوڑا ہے۔ وہ ان کو یاد آ گیا تو وہ مچھلی تو کود گئی تھی، فلاں فلاں چٹان کے ہم جب کھڑے ہوئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نے بتایا نہیں، کہتے مجھ کو شیطان نے بلا دیا تھا، آپ سوئے ہوئے تھے، میں نے کہا بیدار ہوں گے تو بتاؤں گا، لیکن میں بھی بھول گیا۔ دونوں واپس آئے۔ اب دیکھیں نا وہ سرنگ تھی تو نشانی مل گئی نا۔ اب موسیٰ علیہ السلام آئے، اب وہاں پر انہوں نے خضر علیہ السلام کو تلاش کیا۔ خضر علیہ السلام کو جا کے انہوں نے السلام علیکم کہا۔ خضر علیہ السلام نے کہا اچھا تم موسیٰ آ گئے ہو، تم نے یہ کہا، تم نے یہ دعویٰ کیا، کوئی ایسی بات نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی یہ سلام تو اس علاقے نہیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا توجہ سے سنیں، جو علم اللہ دے گا اس کا پتہ ہے، جو نہیں دیا وہ خضر کو بھی نہیں پتہ علیہ السلام۔ کہتے ہیں بھائی اس علاقے کے لوگ تو یہ الفاظ نہیں سلام کے لیے کہتے، اس لیے گڈ مارننگ یہ وہ الفاظ کہنے کی بجائے السلام علیکم کہا کریں۔ یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، فون میں بھی کوشش کریں السلام علیکم کہیں دوسرے الفاظ کی بجائے۔ اچھا اب خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ یہ الفاظ اس علاقے کے لوگ نہیں کہتے، کہتے ہیں موسیٰ، میں موسیٰ ہوں۔ پھر خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ دیکھیں خضر علیہ السلام کو بھی پتا نہیں تھا کہ کون ہے۔ تو ادھر کیا دعوے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگ یہ بھی وہ بھی جانتے ہیں، اور بھائی یہ ساری چیزیں صرف اللہ کے علم میں ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی میں نے آپ سے کچھ سیکھنا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ چلے وہ واقعہ آگے مشہور ہے، وہ کشتی نہیں تھی، اس پہ سوار ہوئے، انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، کرایہ بھی نہ لیا۔ خضر علیہ السلام نے ان کی کشتی کو ڈیمیج کر دیا، تھوڑا توڑ پھوڑ کی کہ ڈوبے بھی نہ لیکن ڈیمیج ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی، بھول گئے۔ یہاں بعض علماء نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، اور فوراً انہوں نے کہا کہ یہ کیا، انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا اور آپ نے یہ ان کی کشتی کو نقصان پہنچا دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا آپ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بھول گیا ہوں، آئندہ میں صبر کروں گا۔ اب ظاہر ہے یہ واقعہ ایسا ہی تھا کہ سوال بن بھی جاتا ہے، باقی حکمت اللہ ہی جانتے ہیں جی جو معاملات ہیں۔ آگے گئے، ایک بچہ تھا بچوں میں کھیل رہا، تقدیر غالب آتی ہے، تقدیر عقل میں نہیں آ سکتی، یہ موضوع ہے، اس کی یہ مثال دے رہا ہوں۔ ایک بچے کو پکڑا، قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر علیہ السلام کو کہ آپ نے بے گناہ بچے کو قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے۔ پھر خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا تھا نا سوال نہیں کرنا، تم صبر نہیں کرو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب سوال کروں گا تو آپ کا اور میرا رستہ جدا۔ اور یہ دوسرا سوال موسیٰ علیہ السلام نے جان کے کیا تھا، جانتے ہوئے کہ ناحق قتل کر دیا، ظاہراً تو ان کے سامنے یہ تھا نا۔ اب تقدیر جو بچے کی تھی وہ اللہ نے خضر علیہ السلام کو بتائی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو
نہیں بتائی تھی، خضر علیہ السلام کے علم میں تھا اس بچے کے بارے میں، اللہ نے بتا دیا تھا، جو بات خضر علیہ السلام کو بتائی آگے آتا ہے تو اسی واقعہ کے اینڈ پہ کہ جو کچھ میں نے بتایا یہ میرے رب نے مجھے علم دیا تھا۔ تیسرا، وہ ایک بستی میں گئے، کھانا شانا مانگا، انہوں نے نہ دیا، اب موسیٰ خضر علیہ السلام نے ایک دیوار گری، اس کو بلا اجرت بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ چاہتے تو اجرت بھی لے سکتے تھے دیوار بنانے پہ، تو پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب بس، آپ نے خود کہا تھا کہ اگر اب سوال ہوا تو پھر میرا اور آپ کا رستہ جدا، اب سن لو حکمت کیا ہے۔ کشتی کو میں نے ڈیمیج کیا، انہوں نے ہمارے اوپر نیکی کی نا، انہوں نے قرضہ کرایہ نہیں لیا، احترام کیا خضر علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی کرایہ نہ لیا کیونکہ ان کے مہمان تھے یہ۔ تو بہرحال خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ آگے ظالم بادشاہ تھا، وہ نئی کشتی چھین لیتا ہے لیکن تھوڑی ڈیمیج ہو تو پھر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس میں ان کا فائدہ تھا، میں نے اس لیے ایسے کیا، یہ خود بعد میں اس کو ریپیئر کر لیں گے، اس کو درست کر لیں گے۔ بچے کے بارے میں خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ بچہ اتنا باغی اور نافرمان ہونا تھا کہ قریب تھا کہ یہ ماں باپ کو بھی کافر بنا دیتا۔ دیکھیں نا، اولاد کی آزمائش بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اولاد کی آزمائش سے بچائے، اپنی آزمائش سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو کیا اللہ خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس نے تو قریب ہے کہ ان کو بھی یہ گمراہ کر دے، اس لیے اس کو قتل کیا گیا ہے، اللہ اس کے بدلے اور ان کو اولاد دے گا۔ تو یہ دیکھیں نا تقدیر، اللہ نے جو بچے کی تھی معاملات، اور بعض دفعہ بڑا نقصان بچانا ہوتا ہے اللہ نے، اللہ فیصلے کرتے ہیں اولادوں کے بارے میں، میں اور آپ ظاہری حالات پہ بڑے ہوتے ہیں، حکمت اللہ کے پاس ہیں، سارے نتائج اس کے پاس ہیں، ہر چیز کا علم میرے اللہ کے پاس ہے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو دیوار میں نے بنائی یہ یتیم بچوں کی تھی، بڑے ہوں گے دیوار بنائیں گے، نیچے خزانہ ہے نکال لیں گے۔ تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لازم ہے، اس بات پر ایمان کہ جو کچھ اس کائنات میں ہونا ہے میرے رب کے علم میں موجود ہے، میرے رب کے علم میں ہے، اور وہ ریٹن فارم میں اللہ نے کر دیا، بس وہ اللہ کے علم کی وسعت کا نام تقدیر ہے۔ اور دوسری بات، تقدیر کو ہم نے عقل سے پرکھنا نہیں، تقدیر کے باب میں ہم نے عقل کو دوڑانا نہیں۔ 6 چیزیں ایمانیات ہیں، 6 چیزوں پر ایمان ضروری ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا، اگر ان پر ایمان نہیں، ان کو نہیں مانتا، ان کو تسلیم نہیں کرتا تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان۔ تو تقدیر پر ایمان بھی ضروری ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ کے علم بے حد و حساب ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، وہ اس نے لکھا ہوا ہے، اس کو ریٹن فارم دے دی ہے، تو یہ تقدیر ہے، ہم نے عقل نہیں دوڑانی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ جو 6 ایمانیات ہیں ان پر تا دم برگ قائم رکھے، اور ہم سب کا اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔